نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ماہ رمضان تشریف لا چکا ہے۔ آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ ہم ماہ رمضان کے فیض و برکات سے اپنے آپ کو، اپنے قلب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ تو میرے دیکھنے سننے والوں، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں روزے کے متعلق۔ تو ان غلط فہمیوں کو ہم نے دور کرنا ہے اور اپنے روزوں کو ہم نے بچانا ہے۔ سب سے پہلی جو غلط فہمی عوام میں پائی جاتی ہے، عوام الناس جو بعض لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ خود بخود جتنی بھی الٹی آ جائے، الٹی کہتے ہیں کیب، وامٹنگ، یہ چیز، تو وامٹنگ خود بخود جتنی بھی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر وہ وامٹنگ کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا کہ کوئی انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کیا کرے اور وہ مبارک کیا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جب کہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو۔ کسی کو اپنا روزہ یاد ہے اور وہ جان بوجھ کر اپنے گلے میں، حلق میں انگلی ڈال کر کیا کر لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی درست مسئلہ نہیں ہے۔ اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم آنے سے روزہ اندر نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی بنا پر وہ بیچارے بار بار تھوکتے رہتے ہیں، تھوڑا سا تھوک آیا تھوک دیا، بلغم آئی تو تھوک دی۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ کے اندر ہیں ان کو نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا چول انسان ہے کہ وہ باہر سے اپنی ہتھیلی پہ تھوکتا ہے یا کسی دوسرے کا تھوک لے کر نکل جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ روزے میں تیل اور خوشبو لگانے سے اور موئے زیر ناف صاف کرنے کو وہ درست نہیں سمجھتے، تو ایسا نہیں ہے، یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہیں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل لگانے کا حکم سرمے والا نہیں ہے، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ اب لوگ جو ہے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں درست مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سحری نہیں بھی کی تو سحری کرنا ایک سنت ہے، اور سنت چھوٹ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ سحری کرنا سنت ہے اور آپ نے سحری کا کھانا نہیں کھایا اور آپ ایسے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں جب کہ آپ کی نیت بھی ہو، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک عوام میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ تو حالت روزہ میں درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ جو مسواک کے ریشے ہوتے ہیں وہ حلق میں نہ جائیں۔ صبح کر سکتی ہیں، دوپہر کو کر سکتے ہیں، عصر کے بعد کر سکتے ہیں، کوئی سا بھی وقت ہو مسواک کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ جو مسواک کے ریشے ہیں وہ حلق میں نہ پہنچیں۔ اب یہ بہت ہی ایک عوام میں مشہور مسئلہ ہے اور غلط مسئلہ ہے کہ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے پیتے رہیں، اس سے وہ اپنے روزوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی فضول میں پھر وہ بیچارے صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے اپنے روزے کو بچانا ہے۔ تو یہ غلط مسئلہ ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے پیتے رہے۔ اذان جو ہوتی ہے یہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو جو سحری کا صحیح وقت ہے ہم نے اس سے پہلے اپنا کھانا پینا موقوف کرنا ہے۔ اذان جب ہو جائے تو اس وقت کوئی بھی چیز ہم کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ عوام میں مشہور ہے کہ چوٹ لگے اور خون بہہ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، تو اس میں جو ہے یہ بعض علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اور علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ جو زیادہ دلائل پختہ ہیں، مضبوط دلائل ہیں، وہ یہی ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح عوام میں ایک یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ روزہ وہ چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ کو سحری ہی سفر میں آئی ہو۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے عصر کے وقت سفر کرنا ہے اور آپ اس دن کا گھر سے روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ غلط ہے۔ ہاں، آپ سفر پر نکلیں گے اور اگلے دن آپ کو سحری سفر میں آتی ہے تو وہ روزہ آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح عوام میں یہ بھی مسئلہ پایا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے بہت باریک سارے، آپ کو پتہ ہے پیسٹ کے جو ہے نا وہ ذرات بن جاتے ہیں تو وہ حلق میں چلے ہی جاتے ہیں، تو اگر وہ حلق میں چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔